بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین، ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ظلم و ستم کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی ہیں کہ مشرکین مکہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے، عقبہ بن ابی معیط نے اور دیگر افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں ان میں سے کچھ واقعات الحمدللہ ہم نے سنا ہے۔ تو مشرکین مکہ جیسے جیسے دیکھ رہے تھے کہ لوگ کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام بڑی تیزی سے مکہ مکرمہ میں پھیل رہا ہے، تو یہ بڑی تکلیفیں ان لوگوں کو ہونے لگی۔ مختلف قسم سے انہوں نے تکلیفیں دی اللہ کے رسول کو، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کفار و مشرکین نے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر یہ ارادہ کیا اور یہ مشورہ وہ لوگ کرنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الملأ من قریش اجتمعوا فی الحجر فتعاہدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام واحد فلم نفارقه حتى نقتله۔ کہتے ہیں کہ ایک گروہ مشرکین کا حتیم میں جمع ہوا۔ حتیم کعبۃ اللہ سے متصل جگہ، وہاں پر ان لوگوں کا ایک گروہ بیٹھا اور انہوں نے لات، عزیٰ اور منات کی قسمیں کھائی۔ یہ عہد کیا انہوں نے کہ جیسے ہی ہم محمد کو دیکھیں گے قمنا الیہ قیام واحد، بیک وقت سب کے سب ان پر حملہ کریں گے، سب کے سب بیک وقت ان پر حملہ کریں گے اور اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم محمد کو قتل نہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارادہ ان لوگوں نے کیا۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی صاحبزادی تھیں ان کو پتہ چلی، وہ اپنے والد کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ، اے محمد، اے ابا جان، دخلت علی ابی، اپنے والد کے پاس داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ اے ابا جان، آپ کی قوم حتیم میں بیٹھے ہوئے آپ کے قتل کی سازش رچ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، یا بنتیہ ادنی وضوءا فتوضا، کہا اے بیٹی تم وضو کا پانی میرے پاس لے کر آؤ، وضو کرنے کے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا اور مسجد حرام میں آپ داخل ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ فلما رآہ قالوا ھذا ہوا، جیسے ہی آپ کو ان لوگوں نے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے فخفضوا ابصارهم، ان لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئی، ان لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئی۔ وعکروا فی مجالسهم فلم يرفعوا الیہ ابصارهم، سب لوگ اپنی مجلسوں پر بیٹھے رہے، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی نبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، نبی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ وَلَمْ يَقُمْ مِنْهُ رَجُلٌ، کوئی شخص نبی کے قریب تک نہیں ہوا جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے دلوں میں ایک رعب اور دبدبہ، ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے باطمینان اور سکون سے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مٹھی بھر مٹی اپنے ہاتھ میں لی، مٹھی بھر مٹی آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لی اور ان لوگوں کی طرف پھینک دیا، ان کے چہروں پر آپ نے مٹی پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ بدعا بھی کی
تو صحابی رسول کہتے ہیں فما اصابت رجلا منهم حساة الا قد قتل یوم بدر کافرا. کہتے ہیں کہ اس وقت جس آدمی تک مٹی کا کوئی کنکر بھی پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بدر کے دن وہ بڑی ذلت اور رسوائی کی موت مرا. اس وقت جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو جس انسان تک مٹی کا کوئی کنکر حساتن ایک باریک کنکر بھی اس آدمی تک پہنچا تو اس کو میں نے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ بدر کے دن مارا گیا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتی تھی، تو بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ڈر اور خوف کو ڈال دیا. اس طرح کا ایک واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کی رات میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی لے کر ان کے چہروں پر مار دیا تھا. تو یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا اس طرح کا، ایک تو حرم کے اندر، دوسرا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے مارنے کی کوشش کی. تو بہرحال ان لوگوں نے ہر طرح سے تکلیف دی، یہاں تک کہ قتل کرنے کی بھی انہوں نے سازش رچی، لیکن اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائے. کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اس راہ میں، اسلام کی راہ میں لقد اخفیت فی اللہ عز وجل وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یعذى احد، کہ اس معاملے میں، اس دین کی راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، اور جتنا مجھے تکلیفیں دی گئی اتنا کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی گئی. جتنا مجھے لوگوں نے پریشان کیا اتنا کسی اور کو لوگوں نے نہیں پریشان کیا. تو ہر اعتبار سے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کی کوشش کی، پریشان کیا، کھانا پینا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا، صبح شام آپ کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ ہر طرح کا معاملہ انہوں نے کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی. اور دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے خود مکہ کے کئی سرداروں کو جو کہ مشرکین تھے لیکن آپ کی حمایت میں کھڑا کر دیا. آپ کی حمایت میں، آپ کی تائید میں اللہ نے کئی لوگوں کو تیار کیا، جن میں سر فہرست آپ کے چچا ابو طالب تھے، جنہوں نے ہر محاذ پر آپ کی حمایت کی، تائید کی اور آپ تک پہنچنے سے دشمنان اسلام کو روکا. اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں تو یہ لوگ دیتے ہی دیتے تھے، ساتھ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، کمزور مسلمان، غریب مسلمان، ایسے لوگوں کے اوپر بھی انہوں نے ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے. آخری حد کو، ظلم بربریت کی آخری انتہا کو یہ لوگ پہنچ چکے تھے. جب بھی کسی غریب مسلمان کو دیکھتے تو اس کے اوپر پل پڑتے، اس کو مارنے لگتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے طرح طرح کی مشکلیں اور مصائب روا رکھتے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو لوہے کی زریں پہنائی جاتی، لوہے کی آئرن کی جاکٹ جو ہے ان لوگوں کو پہنائی جاتی ہے اور سخت دھوپ میں ان مسلمانوں کو ڈال دیا جاتا، غریب مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو ڈال دیا جاتا. ان میں سب سے زیادہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ ایک غلام تھے اور بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے، ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. ان لوگوں نے حضرت بلال کے پیچھے کچھ اوباش لوگوں کو لگا دیا. وہ حضرت ابوبکر صدیق، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں لے کر گھومتے تھے، گھسیٹتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں لے جاتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں. ہر تکلیف کے بدلے، ہر مصیبت کے بدلے حضرت بلال صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہی ان کی زبان سے جملہ نکلتا، اس کے علاوہ کوئی شکایت، کوئی تکلیف کی شکایت انہوں نے نہیں کی. تو یہ ظلم جو ان کے اوپر کیا جاتا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. جب ان کے اوپر تکلیفیں زیادہ ہونے لگی تو حضرت ابوبکر نے خریدا. کئی لوگوں کو، کئی کمزور صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر نے خرید لیا، جن میں سے عامر بن فہیرہ ایک غریب غلام تھے، بلال رضی اللہ عنہ، ندیرہ، ام عبیس، نہدیہ، ان کی بہن جاریہ بن عمر بن مومل. یہ تمام ایسے لوگ ہیں
جو مسلمان ہوئے اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، مالی طور پر بھی کمزور تھے، تو ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ ان کی جو مالکین تھی وہ آپ کو تکلیف دے رہی تھی، اذیت پہنچا رہی تھی، تو حضرت اور کہہ رہی تھی کہ میں تجھے اس وقت تک آزاد نہیں کروں گی جب تک کہ تیری زندگی خود تجھے سے آزاد نہ کر دے، تیری زندگی، تیری جان جب تک تجھے خود نہ آزاد کرے میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، یہ وہ کہہ رہی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اور بڑے داموں میں، بڑی قیمت دے کر انہوں نے حضرت نہدیہ کو خریدا اور ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، وہ بھی ایک غلام تھے، تو ان کو تکلیفیں ہوئی، یہاں تک کہ اتنی تکلیفیں ان کو دی گئی وہ قوت درد برداشت نہ کر کر نابینا ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ دیکھو اس کو لات اور عزا کی بدعا لگ گئی ہے، لات اور عزا کی بدعا لگ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نابینا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بینائی چلی گئی ہے اللہ کی جانب سے، آئے گی بھی تو اللہ کی جانب سے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے حضرت زنیرہ کی بینائی کو، ان کی بصارت کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ تو یہ حضرت زنیرہ تھی جن کو بڑی تکلیفیں دی گئی۔ اسی طرح ان کو بھی انہوں نے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آزاد کیا۔ حضرت بلال کو جب انہوں نے حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کا دام کیا ہے، حضرت بلال کو 5 اوقیہ یعنی 150 گرام سونے میں حضرت ابوبکر نے خریدا اور ان کو آزاد کر دیا اللہ کی راہ میں۔ لوگ کہنے لگے مشرکین مکہ یہ تو ہم اس سے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ اگر اس کو 1 اوقیہ میں بھی اگر تم لیتے تو ہم بیچ دیتے، اس غلام کو یہ اتنا سستا ہے، اتنا ہلکا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اگر اس کو تم 1 اوقیہ میں بھی لے لیتے ہم بیچ دیتے، 30 گرام میں بھی ہم اس کو بیچنے کے لیے تیار تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹا کر کہا کہ یہ تمہارے نزدیک اتنا کم درجہ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، اس کو 1 اوقیہ نہیں ہے، اگر 100 اوقیہ پر بھی اگر تم کہتے کہ 100 اوقیہ سے کم میں نہیں بیچیں گے تو میں 100 اوقیہ دے کر بھی اس کو خرید لیتا۔ 100 اوقیہ یعنی 3 کلو سونا میں دے کر اس کو خرید لیتا، اس لیے کہ میرے نزدیک اتنا زیادہ محبوب اور قدر و قیمت والا ہے۔ تو بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اس طرح کئی لوگوں کو انہوں نے خریدا اور آزاد کیا، یہاں تک کہ ان کے والد کہنے لگے، ان کے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کہنے لگے لو انک اعتقت رجالا جلدا یمنعونک، کہا کہ تم ان کمزور مسلمانوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اس سے بہتر تھا کہ کسی مضبوط غلام کو آزاد کر اس کو خرید کر آزاد کرتے، یہ کم از کم تیری حفاظت تو کرتے۔ یہ بہادر لوگ، مضبوط لوگ، پہلوان لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے تو یہ تمہاری حمایت کرتے، تمہاری حفاظت کرتے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی ذات کے لیے نہیں خریدا ہے، اپنی ذات کے لیے میں نے ان کو خرید کر آزاد نہیں کیا ہے، بلکہ یرید بذلک وجہ اللہ للمنع، مجھے اپنی حفاظت نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں قرآن مجید کی آیت نازل کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ پوری آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں نازل کی کہ حضرت ابوبکر کی شان میں کہ اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، سچی بات کہنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان لوگوں کے پاس یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ کسی احسان کے بدلے میں نہیں کر رہے ہیں، کسی احسان کے بدلے میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا، یہ کام کر رہے ہیں، اور عن قریب اللہ کی رضامندی ان کو مل جائے گی۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی شان میں نازل کی۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ تو اس طرح کئی لوگوں کو انہوں نے خریدا اور آزاد کیا۔ تو مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کا یہ سلسلہ ہمیشہ مکہ کے اندر جاری و ساری رہا، کبھی حضرت بلال کو تو کبھی عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بڑا مشہور ہے۔ ایک وقت ان کے پورے خاندان کو لوگوں نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے حضرت سمیہ کو قتل کیا، بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا ابشروا آل عمار فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے آل یاسر، اے آل عمار، تم صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بشارت دی، ان کو خوشخبری دی، اور پھر ان کی شان میں حضرت عمار کے خاندان میں یہ ان کی شان میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ان لوگوں سے باطل پرست لوگ جو ہے لات و عزیٰ کے نعرے لگایا کرتے تھے، لات و عزیٰ کے بلندی کے نعرے لگایا کرتے تھے، شرکیہ نعرے بلند کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس انسان کا دل اللہ کی ذات کے ساتھ مطمئن ہو، پھر ان کے اوپر ظلم و جور کیا جائے کہ وہ شرکیہ نعرہ لگائے، اس کے بعد وہ اگر کوئی شرکیہ نعرہ لگاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا ایمان جو ہے مطمئن ہو، اس کے دل میں اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہو، یقین ہو، تو وہ آدمی کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے چچا نے کافی تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ انہوں نے درد کی تکلیف کو برداشت نہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر شکایت کی اور دعا کی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر من اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی وہ دن تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو مصیبتیں تم سے پہلے والوں پر آئی تھی۔ تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، باوجود اس کے انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، باوجود اس کے انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب، ان لوگوں کے گوشت اور ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں پھیر دی جاتی تھی، اور ان لوگوں میں سے وَيُوضَعُ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ، ان کے سر کے اوپر لوہے کا آرا رکھ دیا جاتا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اس تکلیف نے انہیں ان کے دین سے نہیں پھیرا، یہ مصیبتوں نے بھی، ان تکلیفوں نے بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرا، اور تم ابھی سے آ کر شکایت کرنے لگے ہو۔ کہا کہ ابھی تمہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان قریب وقت آئے گا وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ۔ کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہر جگہ امن و امان قائم ہوگا، ہر جگہ امن و امان ہوگا، یہاں تک کہ ایک شخص کا شہر صنعاء سے حضرموت تک، ملک یمن کے شہر سے حضرموت تک جو ہے ایک آدمی تنہا سفر کرے گا، سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر اس کو نہیں ہوگا، کوئی آدمی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح کا پر خوشگوار موسم ماحول آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ خوشخبری دی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو جہاں پر جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، مالی تکلیفیں بھی ان لوگوں کو پہنچائی جاتی تھی۔ حضرت خباب جو ہے یہ لوہار تھے، بھٹی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عاص بن وائل نے ان کے پاس ایک تلوار بنوائی اور اس کا قرض ان کے اوپر باقی رہ گیا تھا، یعنی حضرت خباب کے پیسے آنے باقی تھے۔ تو عاص بن وائل کے پاس ایک مرتبہ یہ گئے اور کہا کہ میرا مال مجھے لوٹا دو، میں نے جو مزدوری کی ہے اس مزدوری کی قیمت مجھے لوٹا دو۔ تو اس آدمی نے کہا لا اقدیک حتی تکفر بمحمد، کہا کہ میں اس وقت تک تجھے تیرا پیسہ نہیں لوٹاؤں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کر لے، جب تک کہ اس کی دین کا تو انکار نہ کر لے، اس وقت تک میں تجھے تیرا مال نہیں لوٹاؤں گا۔ تو حضرت خباب نے کہا فرد علیہ خباب حتی تموت تبعث، کہا کہ تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی،
یہاں تک کہ تو مر جائے، دوبارہ اٹھا لیا جائے، تب بھی تیری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، میں اپنے دین سے کبھی نہیں پلٹوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی انکار نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا۔ تو یہ بات کہنے کے بعد عاص بن وائل کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، میں مروں گا پھر دوبارہ اٹھا رہ جاؤں گا، یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے تو چلا جا، میں جب مروں گا پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، میرے پاس پیسے آئیں گے، میں تب تجھے پیسہ لوٹاؤں گا۔ تو یہ جو اس طرح کا مذاق حضرت خباب کے ساتھ کرنے لگا، کہا کہ اب تو میں تیرا پیسہ نہیں لوٹاؤں گا، جب میں مرنے کے بعد دوبارہ لوٹایا جاؤں گا اور مجھے میرا مال ملے گا تب میں لوٹاؤں گا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اس آدمی کو کیا تم نے دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کا مال اور اس کے اولاد اس کو لوٹا دیے جائیں گے، یہ وہ یقین رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت میں اس طرح کی آیت نازل کی۔ تو اس طرح کئی مشرکین، کئی مسلمان ہیں، کمزور مسلمان، جن لوگوں کو بہت ستایا گیا، پریشان کیا گیا، نہ صرف انہیں جسمانی تکلیفیں دی گئی بلکہ ان کا مال بھی لوگوں نے ہڑپ لیا۔ جب وہ لوگ مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جتنا مال ان کے پاس ہوتا وہ مال بھی ان سے چھین لیا جاتا اور تنہا تنہا انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ اس طرح بڑی تکلیفوں کے ساتھ ابتدائی طور پر مسلمانوں نے اسلامی زندگی بسر کی، کئی تکلیفوں میں باوجود اس کے وہ کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اسلام سے کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اس راہ میں انہیں اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑا، اپنے آل اولاد کو قربان کرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے جانوں کی بھی ان کو قربانی دینی پڑی ہے، باوجود اس کے انہوں نے اسلام سے نہیں پلٹا، باوجود اس کے وہ اسلام سے نہیں پلٹے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہے وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام کی ان حالتوں کو دیکھ کر ان کو تسلی دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو انکریج کیا کرتے تھے، تسلی دیا کرتے تھے کہ جو حالات ہیں عن قریب ختم ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی تو ہر جگہ امن و امان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا ہجرت اليوم كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله تعالى والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یقیناً یہ ایام چلے جائیں گے، یہ حالات تبدیل ہوں گے اور ہر جگہ اسلام غالب آئے گا، ہر جگہ اللہ کی عبادت ہوگی، کھلے عام اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کی تکلیفوں پر، ان کے زخم پر مرہم رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو بڑی ہمتیں ملتی، بڑی ان کی ڈھارس بنتی۔ تو اس طرح کی واقعات جو ابتدائی ایام میں صحابہ اکرام کو دیکھنے پڑے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ صبر سے کام لے، وَالتَّحَلِّ بِالصَّبْرِ، صبر سے کام لے اور اپنی عبادتوں میں اور اضافہ کرے، اپنی عبادتوں میں جتنی عبادت کر رہے ہو اس میں اور اضافہ کرے۔ بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ پوری آیت اللہ نے بیان کیا کہ تم جو ہے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھو، قیام اللیل کرو، یہ مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی تہجد کی نماز شروع کر دی، تہجد کی نماز شروع کر دی۔ اتنا لوگ نماز پڑھنے لگے کہ ان کے پیروں میں سوجن آنے لگتی، ورم آنے لگتا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ تخفیف کی اور فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ پہلے لوگ آدھی رات سے زیادہ عبادت کرتے تھے، جب سورۃ المزمل کی آیت نازل ہوئی آدھی رات سے زیادہ عبادت کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ تخفیف کی اور کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے، جتنی تمہیں استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنی تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان لوگوں نے عبادت شروع کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت کا نقشہ قرآن مجید کی متعدد مقامات پر پیش کیا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ تمام صفات اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی قرآن مجید کی مختلف مقامات پر پیش کیا۔ تو مشرکین نے ہر طرح سے تکلیف دے کر جب دیکھا کہ یہ لوگ پلٹنے والے نہیں ہیں،
یہ لوگ پلٹنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا اور اسلام سے روکنے کی لوگوں کو کوشش کی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.